الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. احباب گرامی، حدیث کی دو معتبر ترین کتابیں ہیں. پہلے نمبر پر بخاری شریف اور دوسرے نمبر پر مسلم شریف. تو مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، کہ اسلام میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، لا اسأل عنہ احدا بعدک، پھر آپ کے بعد میں کسی دوسرے سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. اور دوسری روایت میں ہے غیرک، کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا. قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل آمنت باللہ، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا، پکا ہو جا. اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، جس نے ہمیں یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب کی، اور ہر مقدر والے نے اپنے اپنے مقدر کے مطابق اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے دامن کو، اپنی جھولیوں کو بھرا. نصیب کی بات ہوتی ہے جس کو جتنا حصہ ملے، موقع ملے، اور پھر وہ اس سے اپنے آپ کو رنگ لے، جس رنگ میں اللہ نے رنگنے کے لیے اس کو مہلت دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رعایت دی تھی. عام دنوں میں وہ ثواب نہیں ہیں جو رمضان میں اللہ نے رکھے تھے. سارا مہینہ آپ حدیثیں سنتے رہے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پہلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے. اب ہر روز بندہ حساب کرے اور عمر کو ساتھ ضرب دے کہ میری عمر ہے 70 سال، 60 سال، 50، 40، 30، 20، 10، جتنے سال ہیں، اور ایک ایک دن کے، ایک ایک سال کے گناہوں کو ضرب دے، پہاڑ ہیں. اور اللہ ایک روزے کے بدلے میں، اور روزہ بھی وہ کہ صبح بھی ڈٹ کر کھانا ہے، شام کو بھی ڈٹ کر کھانا ہے، درمیان میں ہے نا چند گھنٹے، اور اس کے بدلے میں کتنا اجر اللہ نے رکھا تھا. تو وہ مقدروں والے ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی معافی کا بھی سامان کر لیا، اور ثواب جو ہے اس کے بھی پہاڑ جو ہیں وہ بھی کما لیے. اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قام رمضان، جو راتوں کو کھڑا ہوا
کہ سونا تو سارا سال ہی ہے، رمضان میں بھی سونا ہے، چلو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، شاید یہ کھڑا ہونا کل 50,000 سال کا جو آنے والا دن ہے اور جس میں کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ مجھے اس سے معافی دے دے، نہ کھڑا ہونا پڑے۔ من قام لیلۃ القدر، یہ آخری جو 5 راتیں تھیں، 21 23 25 27 29، ان راتوں میں کھڑا ہونے کا بھی یہی اجر اللہ نے لکھ دیا۔ اور ایک روایت میں من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ کھڑا ہوا، قیام کیا، حتیٰ ینصرف، حتیٰ کہ امام نے اپنی تلاوت مکمل کر لی، تراویحیں مکمل کر دی اور وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گیا، کتب لہ اجر قیام لیلۃ، اس کے لیے پھر ایک پوری رات کا اللہ اجر لکھ دیتا ہے۔ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پوری رات کے کھڑے ہونے کا اجر اس کو لکھ دیا۔ یہ تھے دن کے روزے اور راتوں کے قیام جو ان کے اجر۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور، اس سے کسی کا روزہ افطار کروایا، من فطر صائما، افطار کروایا کسی کا روزہ، تو روزے دار کے اجر میں سے غیر ینقص، اس میں کمی کوئی نہیں کرنی اللہ نے، لیکن اس کو اس کے برابر ثواب دے دینا۔ یہ بھی اللہ کی رحمتوں کی انتہا تھی کہ ایک افطاری کسی کی کروا کر اس کے برابر، روزہ بندہ زیادہ سے زیادہ 30 ہی رکھ سکتا ہے نا، یا 29 یا 30، لیکن افطاری کے ذریعے پتہ نہیں کتنے روزوں کا بندہ کا ثواب کما سکتا تھا۔ اب وہ سارا سال انتظار تو کرے، لیکن اب دوبارہ وہ موقع نہیں آنا، اگلے سال جا کے رمضان میں آنا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی ہر طرح کی گھڑیاں جو ہیں ان سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا، صدقہ خیرات کا بھی ثواب بڑھا دیا۔ اور صدقہ خیرات کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ چیز ہمیں طے کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کل امرئ، ہر آدمی، فی ظل صدقتہ، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، حتیٰ یحکم الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائے۔ وہ آخرت کا جو حساب کتاب کا دن ہوگا تو کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا صدقہ کیا ہوگا وہ صدقہ سایہ بن کر اس کے اوپر آ جائے گا، تو بندہ دیکھتا رہے کہ میں نے اپنے سائے کا کتنا سامان کیا۔ اور گرمی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے جتنے وسائل ہیں، سادہ پنکھا، کولر، اے سی، سینٹرل ایئر کنڈیشن، پتہ نہیں کیا کیا بندوبست کرتے ہیں کہ گرمی کا بندوبست ہو جائے، اور یہ معمولی گرمی ہے۔ اور وہ جو گرمی ہے جہاں کوئی دوسرا بندوبست ہی نہیں، اس کی یہی شکل ہے کہ یہاں بندہ بندوبست وہ کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ صدقہ خیرات جو کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میرے پیسے برباد ہو گئے، نہیں، یہ تیرا سایہ بن رہا ہے، جتنا بڑا سایہ تو بنانا چاہتا ہے بنا لے، ہر بندے کے لیے یہ کھلی دعوت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہمیں، اور وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے یہ ساری نیکیاں کر کے اپنے اجر و ثواب کمائے۔ تلاوت قرآن مجید، ہر حرف کا بدلہ جو ہے وہ 10 نیکیوں کے بجائے پتہ نہیں کس حد تک اللہ نے بڑھا دیا۔ ذکر، اذکار، درود شریف، اللہ حاضل قیاس، یہ سارے معاملے تھے ایک طرف۔ جتنے یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں، گناہوں کی معافی کی باتیں ہیں، وہ اٹل ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے نکلی۔ دوسری طرف دوسرا مقصد، یہ رمضان کے روزے جو تھے، یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی، تربیت تھی، ریفریشر کورس تھا۔ اب اس کورس کے حوالے سے ہم کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کورس تو میں نے مہینے کا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اگر تو میری زندگی میں کوئی انقلاب آیا، کوئی تبدیلی آئی ہے، تو پھر تو اللہ کا شکر کرے کہ جو میرا کورس تھا وہ فائدہ مند ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی رنگ میرے اوپر چڑھ گیا۔ اور اگر رمضان آیا اور گزر گیا، جیسا میں رمضان سے پہلے تھا ویسا ہی میں رمضان کے بعد، تو پھر اپنے نصیب پہ بندہ رو تو سکتا ہے، لیکن اب وقت جو گزر گیا وہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت ہمارے لیے کی تھی۔ اب بندہ چاہتا ہے کہ میں پچھلے پیر اٹھ کر اللہ توبہ کروں، کیونکہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، حل میں مستغفرن، حل میں مسترزقن، حل میں مستشفین، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا۔
یہ حدیثیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے لیکن نہیں اٹھا جاتا، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، جو بھی کہہ لیں، لیکن رمضان میں اللہ نے آسان کر دیا کہ سحری کے لیے اٹھنا ہے، 10-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعتیں 4 رکعتیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، آسانی ہو گئی۔ اب یہ آسانی جو تھی پورے 1 مہینے کے لیے تھی، اب مہینے کی ٹریننگ کے بعد بندے کی یہ عادت جو ہے یہ اس کے لیے پکی ہو جانا کوئی مشکل نہیں، مہینہ بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اب کیا میں نے یہ عادت پکی کر لی کہ نہیں کر لی؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ آج میں رمضان کے بعد جو یہ گزری ہے رات، اس میں وہ جو رمضان پورے کی ٹریننگ تھی اس کا میرے اوپر کوئی اثر نظر آیا؟ آج صبح مجھے اٹھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ میں اٹھا ہوں کہ نہیں اٹھا ہوں؟ اگر تو ہم اٹھے تھے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رات عشاء کی نماز جو ہے وہ با جماعت پڑھ کر بندہ سوئے تو آدھی رات کے قیام کا ثواب، صبح اٹھ کر پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پوری رات کے قیام کا ثواب، اور اس سے پہلے یہ جو نفل وغیرہ ہیں یہ پڑھ لے۔ یہ دعب الصالحین، اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کا یہ طریقہ ہے، اور نفل نوافل جتنے بھی ہیں ان سے سب سے زیادہ پیارے اللہ کو پسندیدہ یہ نفل ہے۔ تو کیا میرے اندر یہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کوئی اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا شروع کیا، بڑھانا شروع کیا، اور وہ آج سے شروع ہے۔ ہر بندہ ذرا اپنے گریبان پہ دھیان ڈالے تو دیکھے کہ کیا فرق تھا۔ عملی طور پہ جو فرق نظر آیا، یہ مسجد میرے خیال میں فجر کی نماز میں 3-4 صفحے تو لازمی ہوتی ہوں گی نا، سمندری جہاں میں نماز پڑھتا ہوں بہت بڑا حال ہے، بہت نمازی ہوتے تھے، اور آج پہلی صاحب بھی پوری نہیں تھی، آج پہلی صاحب بھی پوری نہیں تھی۔ یہ ہمارا حال ہے کہ پورا مہینہ اٹھتے رہے ہیں، اللہ صبح اٹھتے رہے ہیں، اور آج فرضوں کے لیے اٹھنا جو ہے نا یہ بھی ہمارا محال ہو گیا۔ تو کیا ہم نے کھویا، کیا پایا، کیا ہمارے حصے آیا؟ ذرا بندہ غور تو کرے۔ تو کیا میں نے مہینہ روزے رکھ کر تو بس بھوک پیاس نیند یہ کمائی ہے، یا یہ ہے کہ واقعتاً میرے اندر کو جو اللہ تبدیلی لانا چاہتا تھا، میری تربیت کرنا چاہتا تھا، اس تربیت کا میرے اوپر کوئی نہ کوئی رنگ چڑھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی راتوں کو کھڑا ہونے والا جو ہے ان میں شمار ہو گیا ہوں۔ یہ راتوں کا کھڑا ہونا بہت ہی برکت والا ہے، اور اس راتوں کے کھڑے ہونے کا وقت عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک ہے۔ پچھلے پیر اٹھ سکے بہت ہی اچھا ہے، اگر پچھلے پیر اٹھ نہیں سکتے تو پھر عشاء کے بعد 2 نفل 4 نفل جتنے مرضی پڑھ لیں، لیکن نفل پڑھنے والوں میں شمار ہو جائیں، قیام اللیل والوں میں شمار ہو جائیں کہ راتوں کو جو کھڑے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اللہ بہت اجر و ثواب سے نوازے گا۔ لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں اگر دل کے اندر شوق ہو کہ بھئی یہ میرے لیے ایک اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نیکی کی کمانے کا ذریعہ ہے، نیک لوگوں کی صاف میں صالح جو ہیں جو سب سے کم تر درجہ ہے، اعلیٰ نبی، پھر اس کے بعد صدیق، پھر شہید، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ صالحین کا ہے، تو کم از کم ان میں تو میں شمار ہو جاؤں گا۔ اس لیے نیکی ویسے ہی بلا سوچے سمجھے کرتے چلے جائیں، بلا سوچے سمجھے تو جانور کام کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، پھر یہ دین جیسی نعمت دی ہے، ہر قدم ہر بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنے والی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مہینے کی تربیت تھی، اس کا یہ جو رنگ ہے یہ ہمارے اوپر کس قدر چڑھا ہے، ہر بندہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جائزہ لے، اور یہ ساری باتیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم لوگ اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا ایک پروگرام طے کریں، ایک عزم کریں، ایک اللہ سے پکا عہد کریں کہ یا اللہ پہلے تو جو سستی تھی اب وہ نہیں ہوگی، پہلے اگر میرے فرضوں میں بھی سستی تھی اب نہیں ہوگی، اب کوتاہی نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے کوئی ایسا ظلم والا نظام نہیں رکھا، کوئی ایسا حکم نہیں رکھا کہ ہم اس کو پورا ہی نہ کر سکیں۔ فجر رکھی ہے تو ساری رات کی نیند کے بعد رکھی ہے نا، اب پھر بھی نہ ہم پڑھیں تو پھر سوائے شیطان کو راضی کرنے کے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا اللہ کہتا کہ رات سونا ہی نہیں تم نے، بس میرے مسلح پہ ہی چڑھے رہو اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، اللہ کہتا پڑھ لو مغرب عشاء اور سو جاؤ، صبح پھر اٹھ کر پڑھ لینا۔
اور مقدروں والے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے نصیب کے مطابق۔ بہرحال یہ تبدیلی ایک ہماری زندگی میں آنی چاہیے، اللہ کرے یہ آ گئی ہو۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے بہت آسان کر دیا، جی چاہتا ہے کہ صبح کم از کم چلیں، تہجد تو بہت نیک لوگوں کا کام ہے نا، میں فرض جو میرے ذمہ ہے فجر کی نماز وہ تو میں پڑھوں، لاکھ کوشش کے باوجود بندہ نہیں اٹھتا، اور اس کا ثبوت یہ کسی مولوی کی بات کو بطور تانا نہ شمار کریں، مسجدوں میں جا کر گنتی کر لیں کہ فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، فرض سب پر ہی ہے، نمازی نہیں ہوتے۔ اب یہ رمضان نے ہماری بڑی ٹریننگ آسان کر دی تھی، سحری کریں جا کر نماز پڑھیں، سحری کریں نماز پڑھیں، اب مہینہ بندہ پوری ٹریننگ کرے اور پھر فجر کی نماز کا عادی نہ ہو۔ اب کتنے عادی ہوئے ہیں، کتنا اثر ہوا، پھر اس حوالے سے یہ بھی دیکھ لیں کہ میں تو آج صبح دیکھ کر حیران تھا کہ اللہ ایک مہینے کے بعد اتنے نمازی بھی نہیں کہ ایک صافی مکمل ہو سکے، اور یہاں بھی بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی یہی حال ہی تھا۔ حالانکہ فجر جو ہے جماعت کے ساتھ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، جب تک ہمارے ہوش و حواس قائم ہیں اس وقت تک فرض ہے، کوئی بھی سال کا مہینہ ہو دن ہو یہ فرض ہے۔ لیکن ہم اس فرض کو کس طرح شوق سے، چاہت سے، محبت سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر کرنے والے بن جائیں، رات عشاء فجر جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئیں، آدھی رات کا قیام فجر کی پڑھ لیں، پوری رات کا قیام جو ہے یہ بندے کو مل جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا وہ بھی سن لیں، من صلی اللہ عشاء فی جماعت فکانما قام نصف اللیل، جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوتا گویا آدھی رات اس نے قیام کر لیا۔ ومن صلی صبح فی جماعت، جس نے صبح کی نماز جب آ کر جماعت کے ساتھ پھر پڑھ لی، فکانما قام اللیل کلہ، گویا کہ وہ ساری رات ہی قیام کر میں رہا، نفل معافل پڑھنے میں مسرور رہا، یہ سویا رہا ہے، اس کا مہربان رب اس کو قیام کا ثواب دے رہا ہے۔ پڑھے فرض ہیں رات عشاء کے جو اس کے ذمے تھے، پڑھی فجر ہے جو اس کے ذمے تھی، فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا کہ عشاء بھی تو نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، فجر بھی چل، درمیان میں بھی سارا ثواب دے رہا، نفل ادا کرنے کا، کھڑے ہو کر اللہ کے حضور رات گزارنے کا ثواب دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کی مہربانیاں نہیں تو اور کیا ہے، وہ رب بہت مہربان ہے، لیکن ہم نے اس سے نہ تو سچا تعلق جوڑا ہے اور نہ ہی اس کی بات کو صحیح طور پہ سمجھا ہے۔ ہم سمجھیں کہ شاید یہ اللہ توبہ نماز روزہ یہ صرف رمضان کے ساتھ ہے، نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی کب تک بندگی کرنی ہے؟ جب تک موت نہیں آتی، اس وقت تک اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، جو جس عبادت کا وقت آ گیا وہ کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ موت آنے تک، یقین کا لفظ یہاں جو ہے موت کے معنی میں ہے، موت آنے تک جو ہے وہ اللہ کی بندگی کریں۔ اور جو لوگ یہ رنگ، یہ انداز اختیار کرتے ہیں، اللہ نے تاکیداً یہ بات کہی ہے کہ یہ فلاح یہی پائیں گے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ بہت سی نشانیاں ان کی بیان کی، اور ایک نشانی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نماز کی حفاظت میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل عبادت نیکی کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، ہر نماز کو اس کے وقت پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اول وقت ہر نماز پڑھتے رہے، اول وقت۔ اب ایک طرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی سنت پر چلنے کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف جو کام ساری زندگی نبی علیہ السلام نے کیا وہ ہم کرتے ہی نہیں۔ اس لیے فکر کریں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس کی حفاظت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور حفاظت میں پہلی چیز اس کو اول وقت پڑھنے والے بنیں، با جماعت پڑھنے والے بنیں، تو یہ نماز جو ہے ایک طرف آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت دیتی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہ وارث بننے والے ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس، اس کے یہ وارث بننے والے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خالی ٹکرے ہی ہیں، یہ مولوی فارغ ہیں اور یہ پڑھتے پھرے نمازیں، ہم نے تو بہت کام کرنے ہیں۔ تمہارے یہ سارے کام کسی کے کفن میں جیب نہیں، خالی ہوتا ہے، جو کچھ ہے یہ سب کچھ ادھر چھوڑ کر جاؤ گے۔ یہ نماز جانی ہے ساتھ، سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، تو وہ حساب ہمارا وہ کتنا ہم نے آسان کیا، کتنا ہم نے کامیاب کیا اپنے لیے،
کسی دوسرے کو نہیں میری نماز کا فائدہ، آپ کی نماز کا آپ کو فائدہ، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں۔ تو میں اپنے ساتھ کتنا مخلص ہوں، اپنا حساب کتنا آسان کر رہا ہوں اس نماز کے بدلے جو اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، میں ان لوگوں کی صاف میں آنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا؟ یا اللہ پہلے میرے سستی تھی، لیکن اب میں نے عہد کر لیا اس رمضان کی برکت سے، اب میں سستی نہیں کروں گا، شیطان مردود کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دوں گا، اپنے کان میں اسے پیشاب نہیں کرنے دوں گا کہ سوہرا سوہرا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس کو دھتکار کر دفع دور کر کے اٹھ کر جا کر اللہ تیرے حضور کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ، میں اب اس میں غفلت نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ کے وعدے برحق ہیں۔ اور سورہ معارج کے اندر دیکھیں اللہ نے کیا بات بیان کی ہے، ان الانسان خلق حلوعا، یہ انسان جو ہے نا یہ بے صبرا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا تھڑ دلا، یہ پیدا کیا گیا ہے انسان۔ اذا مسہ الشر جزوعا، دکھ تکلیف پہنچے بڑی دعائی دیتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور اگر اللہ کی طرف سے خیر آ جائے تو پھر اس کو جفا مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ قرآن نے یہ لفظ اس طرح بیان کیا، جس طرح یہ بندہ نا اس طرح وہ اپنی جو دولت دیتا ہے مہربانی کرتا ہے پھر یہ جفا مار کے بیٹھ جاتا ہے۔ پریشانی آئے بے صبرا، تکلیف آئے دعائی دینے والا، اللہ مہربانی کرے تو اس کو یاد ہی نہیں کہ اللہ کا حق، اللہ کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح کرنا۔ لیکن یہ جو اچھی عادتیں نہیں ہیں، اچھا اخلاق اور کردار نہیں ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں الا المصلین، نمازی جو لوگ ہیں نا ان کا یہ معاملہ نہیں، نہ وہ تھوڑ دلے ہیں، نہ وہ تکلیف پر دعائی دینے والے ہیں، نہ اللہ کو رحمت کرے برکت کرے تو اس کو جفا مار کر بیٹھنے والے ہیں۔ الا المصلین، نمازیوں کا یہ حال نہیں۔ وہ کیوں؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، یہ نمازی اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں۔ اور نمازی جو ہے اس کا یہ معاملہ کیوں نہیں کہ یہ تھوڑ دلا نہیں، یہ بے صبرا نہیں، یہ دعائی دینے والا نہیں، یہ کنجوس نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان المصلی یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے باتیں کرتا، دکھ آیا تکلیف آئی پریشانی آئی آ گیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، بلال تکلیف ہے پریشانی ہے، ارے ہنا یا بلال اذان دے، نماز پڑھے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اللہ سے باتیں کریں، اپنا دکھ اللہ سے شیئر کریں، ٹالنے والا تو وہی ہے۔ اور اس کے بعد بندہ پھر لوگوں سے نہیں دعائی دیتا، لوگوں کے سامنے نہیں روتا، پھر اپنے رب سے تاریں جوڑ کر اس کے ساتھ ساری باتیں کر کے اس کے سپرد کر کے معاملے بس ٹھیک ہے، میرے رب کو جیسے منظور، میرے رب کو جیسے منظور، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ اگر اس نے میری تھوڑی بہت ہی آزمائش رکھی ہے، میں کمزور ہوں، میں التجا تو کروں گا کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں، لیکن میں دعائی نہیں دوں گا۔ وہ مارا گیا، لٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس طرح اپنے 40 50 60 سال موجیں کروائی ہیں۔ یہ کرونا کی وجہ سے کاروباری حضرات کے کاروبار جو ہے اس میں کرائسس آیا ہے نا، لیکن اس سے پہلے جو لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے رہے ہیں تو وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا فضل ہے، سال وہ بھول گیا۔ یہ 4 دن جو ہے جو ہر ایک رونا رو رہا ہے، دعائی دے رہا ہے، اللہ کے بندو ٹھیک ہے، اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اب ہر جگہ پہ گلے شکوے رونے شکایتیں؟ یہ مومنوں کی شان نہیں۔ صابر شاکر نہیں رہندے گلے شکوے کرنے والے، گلے شکوے کرنے والے نہیں بننا ہم نے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش سے پناہ ضرور مانگنی، یا اللہ ہم کمزور ہیں، لیکن گلے نہیں کرنے، ٹھیک ہے میرا مالک جس حال میں رکھے ہم اس سے التجائیں کرتے ہیں۔ تو نمازی بندہ جو ہے وہ اپنے تار اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے، لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی آزمائش جو انبیاء پر آئیں، اور انبیاء نے لوگوں کے سامنے روئے، اپنے اخلاق اور کردار میں انہوں نے کوئی جھول کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کی تاریں اپنے رب سے جڑی ہوئی تھی۔ ہر نمازی اپنے رب سے اپنی تار جوڑ سکتا ہے، اور جب جوڑ لے گا پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ یہ تھوڑ دلے لوگوں والا، بے صبرے لوگوں والا، گلے شکوے کرنے والا جو لوگ ہیں ان سے اوپر نکل جائے گا۔ نماز خالی ٹکرے نہ سمجھے، یہ ہماری تربیت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کاش کہ ہماری نمازیں زندہ ہوں، کاش ہماری نمازیں قبول ہونے والی ہوں، ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں، کہیں ہمارے منہ پر نہ ماری جانے والی ہوں، ہمارے لیے بد دعائیں نہ کرنے والی ہوں۔ زیک اللہ کما زیاتنی، تیرا اللہ بیڑا گرک کرے جس طرح تو نے میرا بیڑا گرک کیا۔ تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میں کسی جگہ پہ جا کر مار تو نہیں کھا رہا، کسی جگہ پہ جا کر میں ان لوگوں میں تو نہیں شمار ہو رہا جن کے معاملے جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔
اسی طرح اللہ کے حکم کے تحت ہم نے یہ سحری افطاری جو ہے یہ سلسلہ پورا مہینہ نبھایا ہر مسلمان نے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا حکم ماننے کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ یا اللہ تو مجھے کہہ رہا کہ اٹھ کر سحری کر، میں اٹھ گیا، میں کھانا بھی شروع کر دیا۔ تو کہہ رہا کہ سارا دن نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا۔ تو کہتا کہ اب شام کو کھا لے، میں کھا لے، کھانے کے لیے تیار ہوں، کھا رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے احکامات ماننے کی ہماری تربیت ہو رہی تھی۔ خالی سحری افطاری نہ اس کو سمجھیں، اس کے پیچھے ایک ٹریننگ کا فلسفہ ہے، ایک ہماری تربیت کا یہ ذریعہ ہے، بہانہ ہے۔ اب یہ ٹریننگ اگر اللہ کی بات، اللہ کو تو ہم مانتے ہیں نا، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اور اگر اللہ کی ماننے والے اسی طرح بن گئے ہیں جس طرح رمضان میں سحری افطاری پہ ہم بن گئے تھے، تو پھر اس اللہ نے جو کچھ کہا ہے کرنے کے لیے وہ بھی ہم ماننے والے دکھائی دیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان مومنوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو، اپنی عزتوں کی حفاظت کیا کرو۔ اب یہ مومن جو ہیں ان کی نظر جہاں نہیں اٹھنی چاہیے، کیا وہاں اٹھنے سے جھکنا شروع ہو گئی؟ الحمدللہ اس کا رمضان کا کورس کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ یہ عادی ہو گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا تھا نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا۔ تو نے مجھے کہا کہ نظر نہیں اٹھانی، میں نہیں اٹھاتا۔ میں اپنی نظر کو جھکا لیتا ہوں، اپنی عزت اس کی میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور یہ ہے وہ تربیت ایک طرف مردوں کی، اسی طرح عورتوں کی بھی اللہ نے یہی تربیت کی ہے۔ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر احکامات کا سلسلہ جو وہ جاری رکھا ہے۔ سورہ نور ہے، اس میں مردوں کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ان مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ یہ بھی ڈیلے پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھا کریں، شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی نیچی نگاہ رکھ کر چلنے والی جو ہیں وہ عورتیں بن کر یہ نکلیں۔ اگر انہیں نکلنا پڑے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت جو ہے نا وہ اس کا اظہار نہ کرتی پھریں۔ اب کیا مرد ان کے لیے جو حکم تھا، یہ اللہ کا حکم ماننے کا اگر ہمارا شعار بن گیا، ہماری تربیت ہوگی روزے کے ذریعے، تو پھر اللہ کا جو بھی حکم آئے وہ ہم مانتے ہوئے دکھائی دیں، پھر تو لطف آ گیا رمضان کے روزے رکھنے کا۔ اور اگر یہ حکم مردوں کے لیے آیا، مردوں نے ادھر سے سنا ادھر نکال دیا، عورتوں کے لیے آیا، انہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، پرواہ نہیں کی، اور اسی طرح ننگے منہ، اریاں لباس، وہ خوشبوئیں جن سے منع کیا عورتوں کو، اس طرح وہ خوشبوئیں لگا کر نکلیں، وہ چال کہ پاؤں مار مار کر جب وہ نہ چلیں، اس چال سے باز نہیں آئیں۔ تو انہوں نے روزے کیا رکھے؟ انہوں نے صرف روزے نہیں رکھے، بیچاریوں نے روزے رکھوائے بھی ہیں۔ مردوں سے کہیں پہلے اٹھتی ہیں، تیاری ساری کرتی ہیں، وہ سارا کچھ کیا سحری کی حد تک، روزے کی حد تک، لیکن یہ جو حکم تھا اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ اسی رب کا حکم نہیں ہے، یہ اسی قرآن کا حکم نہیں ہے۔ جس قرآن میں اللہ نے روزے کا حکم دیا تھا اسی قرآن میں یہ بھی حکم ہے۔ اور اگر ان بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان باتوں پر اگر معاشرے کے مرد اور عورتیں اپنا اپنی جگہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے کی بے تحاشا برائیاں جب وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا وار شیطان کا نظر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اگر مرد کی نظر جو ہے وہ بھی جھکی ہوئی ہے اپنے راستے پر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، عورت کی نظر بھی جھکی ہوئی ہے اپنے راستے پر، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے پرواہ نہیں، تو یہ برائیاں ساری پھیلیں گی؟ قطعاً نہیں پھیلیں گی۔ یہ بظاہر جو احکامات ہمیں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، ان کی تہ میں بہت بڑے فلسفے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کے فیصلے، اور اللہ جو فیصلہ کرتا اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ ہماری تربیت کے اندر کیا رول جو ہے اس رمضان نے ادا کیا۔ اب میں جو ہے اگر میرے کمی کوتاہی بھی تھی، اب انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ رمضان گزر گیا، لیکن اس کے باوجود میں روزے دار بن کر یہ باقی 11 مہینے گزاروں گا، اور اس روزے دار میں میری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، میری زبان کا بھی روزہ ہوگا، میرے کان کا بھی روزہ ہوگا۔ جہاں میرا رب ان کو روکے گا یہ رک جائیں گے، جہاں ان کو چلائے گا یہ چلیں گے۔
ہم مسجد کے اندر تک نمازی ہوتے ہیں، گیٹ سے باہر نکل کر ہم نمازی نہیں ہوتے، حالانکہ بازار میں بھی بندہ نمازی ہو، دکان پر بھی نمازی ہو، دفتر پر بھی نمازی ہو، پتہ چلے کہ یہ نماز پڑھ کر آیا ہے، اب یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ چھرا نہیں پھیرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ڈنڈی مار کر کم نہیں تولے گا، یہ گلا سلا جو ہے پھل فروٹ سبزی مجھے ہیرا پھیری دھوکے سے نہیں دے گا، جو بات کرے گا کھری کھری کرے گا، یہ سودا ہے اس کا یہ ریٹ ہے، یہ سودا ہے اس کا یہ ریٹ ہے، اللہ خیر صلی اللہ پورا تول کر۔ اور آپ دیکھتے ہیں ویڈیو وغیرہ، انہوں نے شاپر گندے مال کے گلے ہوئے مال کے رکھے ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے ہمیں وہ ڈالتے دکھاتے ہیں اور ادھر وہ شاپر چینج کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور ساتھ نماز میں دیکھیں تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ ریڈیو والے میں ہماری وہاں سمندری والی مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باہر کام جو کر رہے ہیں، اللہ من رحم ربی، اللہ ہر ایک کو ہدایت دے، لیکن یہ کام بھی ہو رہے ہیں، کیا فائدہ پھر ان نمازوں کا؟ یہ دھوکے کے سوا کچھ سامان نہیں ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو بھی تیرا حکم ہے، اگر نگاہیں جگانے کا حکم ہے مردوں کو یا عورتوں کے لیے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، انشاءاللہ مرد ہو یا عورت یہ حکم پورا ہو کر رہے گا۔ اب اللہ کے حکم کے تحت ہم حلال سے تو باز آ گئے، اب یہ ٹریننگ کس لیے تھی کہ اگر حلال سے باز آئے تو حرام سے بھی باز آنا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جن کو پتہ ہے کہ میری کمائی میں یہ حصہ حرام ہے اور اس سے وہ باز آ گیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ اپنی کمائی میں سے ہر ایک کو پتا کہ اتنا حصہ حرام کا ہے، وہ بینک اکاؤنٹ کی شکل میں ہو جہاں سے سود کھا رہے ہیں، وہ نجائز وراثت میں آئی ہوئی زمین کی شکل میں ہو، وہ نجائز کمائی کی شکل میں ہو، وہ ڈنڈی مار کر ویل للمطففین جو ہیرا پھیری سے ڈنڈی مار کر کمائی کرنے والے ہیں، من غش فلیس منا جو دھوکہ دے کر کمائی کرنے والے ہیں، سب بندے کو پتا ہے کہ میں کیا کما کر اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ اب رمضان کی برکت سے کہ اللہ تو نے مجھے تو حلال سے روک دیا تھا اور یہ حرام ہے سب کچھ، یہ ناجائز ہے سب کچھ، اب میں اس سے باز نہ ہوں تو پھر میرے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اب میں اپنا صحیح روزے دار بننا چاہتا ہوں، رمضان کا ہی نہیں بلکہ سارے سال کا روزے دار بننا چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی کمائی میں سے ناجائز حصہ حرام حصہ سارا نکال باہر کیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے، اور اگر یہ فرق نہیں پڑا تو وہ سوچے کہ میں نے سوائے بھوک اور پیاس کے کیا حاصل کیا ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کا ایک ذریعہ تھا، اور اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہیں یہ دیکھ لے ہر بندہ۔ اب اسی رمضان میں قرآن سے ہمارا تعلق جڑا، اب رمضان کے بعد یہ قرآن ہمارے گھروں میں سوائے مردے بلٹی کرنے کے اور کسی کام آتا کہ نہیں آتا؟ کیا میرے گھر میں ہم میں سے ہر بندہ بیٹھ کر یہ جائزہ لے کہ قرآن ہر روز اس کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 5 7 10 میرے افراد ہیں، مرد اور عورتیں میرے گھر میں، کوئی ایک قرآن کھولتا کہ نہیں ہو؟ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں بہت شکایتیں ہیں جی، جن بھوت یہ سائے یہ پریشانیاں ہر بندہ۔ اب شیطان کو تو ہم نے ہر جگہ پہ اس کو جگہ دے رکھی ہے، اور اس شیطان کو دفع دور کرنے والا جو اللہ کا کلام تھا وہ ہمارے گھروں سے اٹھ ہی گیا۔ اب یہ جو میرے بزرگ ہیں 50 سال سے اوپر، ان سے پوچھ لیں کہ 30 40 سال پہلے تک جس گھر میں آپ مرضی چلے جائیں صبح ہر گھر میں عورتیں پہلے قرآن پڑھتی آپ کو دکھائی دیتی تھی، اور اب نحوست کی ماری 12 بجے سے پہلے اٹھنے والی خال خال آپ کو دکھائی دے گی، سب پڑھی ہے مردار۔ کیوں؟ رات کو لیٹ سونا ہے، صبح جلدی کہاں سے اٹھنا ہے؟ نتیجہ یہ ہے نحوست، اور پھر نحوست کے ساتھ ساتھ یہ جتنی شیطانی سلسلے ہیں وہ تو گھروں پہ مسلط ہو رہے ہیں۔ اللہ الرحمن کی رحمتیں اور برکتیں وہ ہمارے حصے میں نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے نجات ملے تو جو قرآن سے تعلق، یہ رمضان جو تھا یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہمارا ایک تعلق جڑا تھا۔ قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے قرآن سنا، ویسے آپ نے کوشش کی کہ چلو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ختم کریں، ختم نہیں چلو جتنا پڑھا جا سکے، بہرحال ایک عام زندگی سے ہٹ کر ہمارا رمضان میں قرآن سے تعلق بڑا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بالکل ہی اس کو غلاف میں بند کر کے بیٹھ جانا تو پھر اس کی برکات سے محروم ہی ہونا ہم نے، اور کیا ہے۔ تو یہ بھی اپنے شیڈول میں ہمیں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر میں روزانہ قرآن پڑھوں گا بھی، کم از کم درجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کروں میں، آدھا سپارہ ہر روز پڑھنے کی روٹین بنائیں، اپنا شیڈول بنائیں، ایک رکوع آدھ رکوع وہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ جس مولوی کا مرضی آپ قرآن جی لے لیں، قرآن مجید کے ترجمے جو ہیں وہ تقریباً صحیح ہیں، بہت کم جگہ پہ بہت ہی کوئی کسی ہے جس نے زیادہ ہی ڈنڈی ماری ہو، ورنہ عام طور پہ جو ہے نا وہ سارا معاملہ آپ بندے کو سمجھ آ ہی جاتی ہے۔
پڑھیں قرآن. اور یہ تعلق جو ہے نا، یہ شیڈول جس طرح بچوں کے ہوتے ہیں نا ٹائم ٹیبل، اپنے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ہم نے سیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر پہلے دن سے کر لیں گے تو انشاءاللہ سارا سال وہ روٹین بن جائے گی. اور اچھا کریں گے تو پھر وہ روٹین نہیں بنے گی. اس لیے عہد اگر کر لیا اب تک تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو آج ہی میری التجا ہے، بار بار التجا ہے کہ ان ساری باتوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ ٹائم دینے کا اپنا شیڈول بنائیں. اور اللہ کی رحمتیں برکات جو ہیں وہ لوٹنے کا سامان تو میرے گھر میں ہو، وہ میرے گھر میں ان سے محرومی کا معاملہ جو ہے نا وہ نہ دکھائی دے. اب ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ تحری ہو، افطاری ہو، باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ہم نے اپنی مرضی سے کی ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر کی ہے. اب میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ نہیں کہ میں ہر کام جو ہے وہ صبح سحری جو کرتے تھے ہم تو کس کے طریقے پر کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. افطاری کرتے تھے تو کس کے طریقے پر کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میرا صبح اٹھنا، شام کو جو ہے وہ کھانا اور جاگنا اور سونا، سارے کے سارے معاملات اسی رنگ میں رنگے جانے چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ طریقہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں گارنٹی دے کر اس کو ماڈل، معیار، رائے، شاہی، اعلیٰ نمونہ مقرر کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے رمضان کی برکت سے تو پھر میری زندگی جو ہے وہ اسی کے گرد گھومنی چاہیے، اسی ذات کے گرد گھومنی چاہیے. پھر ہر بات میں محمدی نظر آؤں، محمدی سے ہٹ کر کچھ نظر نہ آؤں. لیکن یہاں معذرت کے ساتھ کیا ہے، ایمان عقیدے میں ہم اشعری اور ماتریدی ہیں، عبادات میں، معاملات میں حنفی، شافعی، مالکی. تصوف کی دنیا آ گئی، دل کی پاکیزگی، طہارت، تزکیہ نفس، اس کے لیے نقش بندی، قادری، سور وردی، چشتی. کمائی کی دنیا آ گئی، میں پکا ہندو ساہوکار بنیا، کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، نام بھی عبداللہ عبد الرحمن ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور سود بھی کھا رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ میں یہاں بھی محمدی ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی تعلیمات میں ایک دمڑی بھی ناجائز کمانا وہ اس کی اجازت نہیں ہے، حرام کمانے کی اجازت نہیں ہے، حلال جتنا مرضی کمائے. لیکن میری زندگی جو ہے یہاں پر محمدی ہے کہ نہیں ہے، ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے. یہ معاشی دنیا سے آگے آ جائیں، سیاسی دنیا میں وہاں کیا ہے، ہم محمدی ہیں؟ نہیں، ہم تو جمہوری ہیں. اور جمہوریت کیا ہے کہ بندوں کی بندوں پر حکومت فیصلہ کر دے. پارلیمنٹ جو ہے کہ جی مرد کا مرد سے نکاح ہے تو وہ جائز ہو جائے گا، سود جائز ہے، جائز ہو جائے گا، الہ دل کے یہ سارا کچھ کر کے بیٹھے ہیں یورپ والے، آپ کے مہذب لوگ جو ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے مقابلہ ہے. حالانکہ اللہ کا مقابلہ جچتا نہیں ہے. الحکم الا للہ، جب خالق وہ ہے سارے جہان کا تو اس سارے جہان میں حکم بھی اسی کا چلے گا. اور یہاں ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. جمہوریت نام ہے اس کا کہ لوگ لوگوں پر حکومت کر کے جو مرضی قانون بنا لیں. بس ٹھیک ہے، اسمبلی نے پاس کیا، ایک ہی اتھارٹی ہے ہمارے، یہ اسمبلی نے پاس کر دیا، اسمبلی نے نہیں، ساری اسمبلی جو ہے وہ زور لگاتی پھرے. اللہ کے مقابلے میں نہیں کچھ بھی قانون بنا سکتے. اس لیے دیکھیں کہ کسی میدان میں ہم محمدی بنے ہیں رمضان کی برکت سے. جب سحری، افطاری، باقی ساری نیکیاں نبی علیہ السلام کے طریقے پر، تو پھر میرا ایمان عقیدے کا معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں؟ میرا نماز روزے کا طریقہ وہ محمدی کیوں نہیں؟ میرا کمائی کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے تو یہ راستہ مقرر کیا تھا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم اس راستے پر چلنے والے بنے ہو کہ نہیں بنے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رمضان تھا یہ مواسات، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ تھا. اب اس میں بہت ہمدردی کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. احباب کے جتنے بھی صدقات تھے اللہ ان کو قبول کرے، جتنے بھی انہوں نے غریبوں کی ہمدردی کے سلسلے کیے اللہ ان کو قبول کرے، ان کی برکات سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازے. دنیا میں بھی اپنے فضل و کرم سے اس کے صلے عطا کرے، اور آخرت میں بھی ان کے صدقات کے سائے میں ان کو جگہ دے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا ان کے سائے جگہ دے. بہت تعاون کیا، بہت تعاون کیا. لیکن کیا یہ تعاون کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے صرف رمضان کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد غریب بھوکا مرتا پھر ہمیں پرواہ نہ ہو؟ نہیں. اگر اللہ نے آپ کو اپر ہینڈ بنایا، دینے والا بنایا، آپ پر احسان کیا ہے تو اس مال میں سے ہر روز جو ہے وہ اپنے امتحان میں پاس ہونے کی فکر کرنی ہے. اور وہ پاس کیسے ہوں گے؟ تھوڑا تھوڑا جو بھی اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرے.
بہت دفعہ میں نے عرض کیا کہ جوڑا خرچ کرنے والا جو ہے وہ اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا کہ یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو نہیں خرچ کرتا اس کے لیے ایک دوسرا فرشتہ دعا کرتا یا اللہ اس کا بیڑا گرک کر دے۔ تو فرشتوں کی دعائیں لیں، گنجائش 10 روپے کی ہے، 5 کا جوڑا اپنے ذہن میں شمار کر کے 10 روپے ڈال دیں۔ 20 روپے کی گنجائش ہے، 10 کا جوڑا ذہن میں شمار کر لیں۔ 100 کی گنجائش ہے، 50 کا جوڑا۔ 1000 کی گنجائش ہے، 500 کا جوڑا۔ یہ حدیث ہے نسائی شریف کی۔ جو جوڑا خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، تو فرشتوں کی بھی دعائیں لیں، غریبوں کی بھی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے، اب اس کا رنگ جو ہے وہ ہمارے دائیں بائیں جو غریب غربا ہیں، ضرورت مند ہیں، سائلین ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کی شکل میں سامنے آ رہا کہ نہیں آ رہا، ہر بندہ جو ہے اس کی لے سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیا آپ سے پوچھا گیا ای العمل یا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ عملوں میں سے اللہ کو کون سا عمل زیادہ پیارا ہے، پسندیدہ؟ قالا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادومہ وان قل، بے شک عمل تھوڑا ہی کیوں نہ لیکن ہمیشہ ہو۔ کتنا ہمیشہ ہو، کتنا ہمیشہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ السلام سے تسبیح سیکھی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین والی رات بھی میں نے نہیں چھوڑی تھی، سب سے بھاری رات تھی ان کے لیے، ہجرت والی رات وہ کھراٹے لے رہے تھے، سو رہے تھے، دشمن بے شک تلواریں لے کر، کوئی فکر ہی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ لڑائی کی رات تھی۔ اور اس رات بھی کہتے ہیں میں نے وہ تسبیح نہیں چھوڑی، دوام اس کو کہتے ہیں، ہمیشگی اس کو کہتے ہیں کہ جو عمل آپ نے اختیار کیا پھر اس کو چھوڑنا نہیں۔ جو نیکی اختیار کی ہے اب رمضان میں، اب اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، تھوڑی تھوڑی بے شک ہو لیکن مستقل ہو، تو دنیا میں بھی جو بندہ مستقل مزاج ہوتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں بھی دین ہو یا دنیا ہو، کامیابی کے لیے ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ بندے کے عمل میں دوام ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اشارہ کیا گیا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کا شیڈول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے رکھے ہوئے روزے اور جتنی بھی ناقص عبادات، نماز روزے کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، یا اللہ تو قبول کرنے والا قبول فرما۔ اللہ سے یہ دعائیں بھی کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے مستقل جوڑنے کا عہد بھی کریں کہ یا اللہ میں مستقل تیرے ساتھ اپنا تعلق رکھوں گا، وقتی مطلبی وہ میرا تعلق نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک تو یہ بہت ضروری حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد جس نے یہ جو مہینہ شروع ہوگا نا شوال کا، اس میں 6 روزے رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جس طرح اس نے ہمیشہ رکھے یا کم از کم 1 سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یہ 6 من شوال کے لفظ ہیں، شوال میں جب چاہیں 1 روزہ آج رکھ لیا، 2 دن بعد، 4 دن بعد دوسرا رکھ لیا، اکٹھے 6 رکھنا شرط نہیں ہے، متتابعین کی شرط نہیں رکھی، بس شوال میں جس طرح جس کے روزے رہ گئے ہیں بیمار کے، مسافر کے، وہ اگلے دنوں میں جب بھی مرضی رکھ لے، وہ رعایت ہے۔ اسی طرح یہ شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے جو بندہ رکھ لیتا ہے تو رمضان کے ساتھ، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جس طرح اس نے ساری عمر کے روزے رکھے ہیں۔ یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور 1 سال کے روزے رکھے ہیں یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔